ایک اور ہجرت کا احوال سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرو آف پاکستان سید مجتبیٰ حسین صاحب، جن کے خاندان نے بھارت کے علاقے جون پور سے ہجرت کی اور بنگال کے انتہائی خطرناک راستوں سے ہوتے ہوئے بالآخر کراچی منتقل ہوئے۔ آئیے بلا تاخیر سید مجتبیٰ حسین کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے اس آزادی کی کیا قیمت چکائی۔ 1857 میں انگریز پورے ہندوستان پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ تحریک آزادی کا آغاز ہو گیا۔ ہندوستانیوں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں، مگر وقت نے آہستہ آہستہ یہ بات مسلمانوں پر واضح کر دی کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ اسی بات نے دو قومی نظریے کو جنم دیا اور مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کر ایک نئے ملک کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ 23 مارچ 1940 میں لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کے بعد تحریک نے زور پکڑا اور آخرکار اگست 1947 میں تقسیم کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کی صورت میں دو نئے ممالک نے جنم لیا۔ لاکھوں افراد نے ہجرت کی اور اس وطن کی آبیاری اپنے لہو سے کی۔ ہجرت کرنے کے علاوہ بہت سے مسلمانوں نے پاکستان آنے کی بجائے ہندوستان میں ہی رہنا مناسب سمجھا، مگر تقسیم کے کچھ ہی عرصے بعد کچھ کو یہ احساس ہوا کہ ہجرت کرنے میں ہی عافیت تھی۔ اسی بات کے پیش نظر 50 کی دہائی کے اوائل میں بہت سے خاندانوں نے پاکستان کی جانب ہجرت کی۔ انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان سید مجتبیٰ حسین کا بھی تھا، جنہوں نے جونپور سے ہجرت کی اور بنگال کے راستے کراچی منتقل ہوئے۔ اس دوران کیا کیا واقعات رونما ہوئے، ان کا احوال جانتے ہیں انہی کی زبانی کہانی پاکستان کی میں۔ پیدائش تو خیر میری 10 جنوری 1933 کو ہوئی تھی۔ تقریباً کوئی 9-10 کلاس میں آیا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ کوئی ایک تحریک سی چل رہی ہے۔ پھر میں نے کہا یہ تحریک ہے کیا؟ کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا، کچھ جو ہمارے جو گروپ کے لڑکے تھے ان سے، کہ ہم نے کہا یار یہ تحریک وحریک کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار اصل میں ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بٹوارے تک کی نوبت آ گئی اور 14 اگست 1947 کو میں میٹرک پاس کر چکا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد داخلہ جو میرا ہوا وہ RSKD انٹر کالج میں ہوا، جو راشٹریہ سیوک سنگھ کا کالج تھا۔ کٹر قسم کے سارے وہاں پر ہندو پروفیسر تھے، پرنسپل بھی RSKD کا تھا۔ ہمارا اردو کا پروفیسر بھی وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ تو بہت کام خراب ہو گیا یار، ہم اس کالج میں داخل ہو گئے تو یہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہمارا کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پنجاب میں اور بنگال میں، اور بہت آخر میں یوپی میں شروع ہوئے ہیں۔ اسی لیے یوپی کے لوگ بہت دیر میں مہاجر ہو کے آئے ہیں یہاں۔ ابھی تک جونپور میں بالکل سکون تھا، بہت چھوٹا سا شہر تھا، وہاں بڑے پرسکون لوگ رہتے تھے۔ البتہ ایک دن ایسا ہوا کہ قریب ہی مسجد تھی جسے کہتے ہیں اٹالہ مسجد، بہت بڑی وہ مسجد تھی۔ اس کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے، اس لیے تاکہ وہ فقیر غریب جن کا کوئی مکان نہیں ہے، جس کی مرضی ہے وہ آ کے رہے، نہ کوئی اس کا کہنا چاہیے کہ الاٹمنٹ کرنے والا تھا، نہ کوئی قبضہ دینے والا تھا، جو جس کی مرضی ہے چلا جائے۔ وہاں سے پہلی بار جھگڑا ہو گیا مسلمانوں اور ہندوؤں کا، کیونکہ وہ ہندو بھی وہاں آئے فقیر رہنے کے لیے، مسلمان بھی آئے۔ اب وہ جس میں رہتا تھا مسلمان وہ گیا تھا کہیں بھیک مانگنے، وہ ہندو وہاں گھس گیا تھا، وہ نکل نہیں۔ نتیجہ کہ وہاں سے جھگڑا شروع ہوا ہے۔ جب جھگڑا شروع ہوا تو سب سے پہلے تو ہمارا کالج بند ہو گیا کہ کہیں یہاں بھی وہی فساد نہ ہو جائے، یا تو لڑکے ہندو مسلمان سبھی آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب یہ کیا کہ بالٹی میں پانی ڈال کے اور پانی میں مرچیں گھول کے، اور وہ پچکاری جو ہولی میں یہ کھیلتے تھے سارے، وہ پچکاری لے کے اور گھومتے رہتے تھے۔
جہاں کہیں مسلمانوں کا مکان نظر آتا، دروازہ کھڑکیاں کھلی ہوئی، وہیں وہ فائرنگ اس کی کرنا شروع کر دیتے، اور وہ پانی اندر جب جاتا، مرچوں کا اگر کوئی بھی سامنے ہو، آنکھوں میں پڑتا تو اندھا ہو جاتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا، کھولنے ہی بند۔ اب لڑکے بچے کیسے نکلے ہیں، مرد کیسے نکلے ہیں، اور سودا سلف کس طریقے سے لائیں، یہ مسئلہ، اس میں پھر مار پیٹ جو شروع ہوئی ہے دکانوں پر، بازاروں میں، ادھر ادھر دکانوں کا لوٹنا، بازاروں کا برباد کرنا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قتل و غارت بھی اسی میں شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بچوں کا اسکول سے اغوا ہونا اور غائب ہو جانا، تو یہ نتیجہ یہ ہو کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، اور بڑا کہنے سے بڑے قتل ہوئے وہاں پر کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی ساڑیوں کو جلایا جا رہا ہے پیچھے۔ اس مسلمان بھی عورتیں ساڑیاں باندھا کرتی تھی، ان کی ساڑیوں میں، لڑکیوں کی ساڑیوں، لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں، ان کی ساڑیوں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس چیز نے بہت جنم دیا اس چیز کو کہ اب ہمارا گزارا یہاں نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے تھے ان سب کو ناکام بنانے میں ہندو بڑی کامیابی سے کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب ایک ایسا وقت آیا کہ میرے والد صاحب کی دکان میں ایک خفیہ کمرہ تھا، جہاں پر ہمارے علم میں نہیں تھا، ہمارے یہی پتہ تھا کہ یہاں پر آتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دن بھر کا اخبار اکٹھا کر کے وہاں اکٹھا ہوتے تھے، اور تبصرہ ہوتا تھا، اس پر بیانات لکھے جاتے، تو ہندوؤں میں بڑا کہنا چاہیے کہ خلفشار پیدا ہو جاتا تھا۔ کرتے کرتے آخرکار یہ اطلاع مل گئی کہ بھائی یہاں پر یہ کارروائی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے، اس لیے کہ میرے والد صاحب کی دکان بالکل کہنا چاہیے کہ تھانے کے سامنے تھی، سامنے تھانہ تھا، والد صاحب دن بھر دیکھتے تھے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہے۔ وہاں سے ایک ہندو سپاہی آیا ہے، ابا پریشان ہو گئے کہ یہ مسئلہ کیا بنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات یہی ہے، چنانچہ ابا نے تو اسی وقت فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو جو کچھ بھی ہوگا دیکھیں، اب چلیں اپنے ملک میں۔ نتیجہ یہ ہوا قافلے تیار ہوئے، تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو ابا تو تمہارے گئے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، تیسرے دن تم لوگ پاکستان آ جانا، میں تمہارے پھوپھا کو کہہ کے جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کو بارڈر تک پہنچا دیں گے، مونا باؤ تک۔ اب چونکہ سارے بارڈر بند ہو چکے تھے، صرف بنگال کھلا ہوا تھا، اس لیے بنگال کے علاوہ ہمارے راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پھر اپنے شہر سے سب کچھ چھوڑ کے، گھر والوں کو چھوڑ کے آخرکار چلے۔ وہ میری اماں کو کہہ گئے تھے دیکھو، ایک گلاس، ایک یا 2 گیلن پانی کا، ایک جوڑا کپڑا اپنا اور بچوں کا سب کا، اور اس کے علاوہ 1-2 پلیٹ اور چمچہ بس، اور روٹی ووٹی کچھ لانے کی ضرورت نہیں، شیرمال بنوا لینا، کنسٹر بڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھر کے وہ رکھ لینا اپنے پاس، اب بس وہی کھا کے، کیونکہ کوئی تقریباً 2 دن لگے تھے چٹاگانگ پہنچتے ہوئے، تو اس دوران کھانے پینے کا بس ہی راستے سے کچھ لے کے نہ کھانا، کیونکہ ہندوؤں کا اسٹیشن سارا آئے گا بیچ میں۔ چلے گئے ہم اللہ کا نام لے کے، پہنچے، خیر وہاں ابا مل گئے، ہمارے ابا نے پھر ہمیں چٹاگانگ، وہ ہے گنگا باڑی وہ کہلاتی تھی، پتھر گٹا علاقہ تھا اس کا، دریائے کرنا پھولی کے کنارے وہ آبادی تھی، تو اس آبادی میں بہت سے لوگ رہتے تھے، بنگالی بھی، بہاری بھی، ہندوستانی بھی، جو مہاجر تھے ادھر وہ کرائے پر انہوں نے دیا ہوا تھا ان کو۔ اس باڑی میں رہے ہم، اور باڑی میں رہنے کے بعد پھر ہمیں وہاں سکون نہ ملا، تو اچانک مجھے وہاں پر ایک بیماری ہوئی، کالا زار بیماری تھی، وہ ایسی تھی کہ مجھے 1 مہینہ سویرے شام انجیکشن لگتا رہا ہے، شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس وید نے، یہ وید علاج کر رہا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، تو وید نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ اب بنگال چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو یہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کر رہی ہے، اگر اب آپ کو اٹیک ہوا نا تو آپ بچیں گے نہیں۔ ابا کو بتایا، بھی ابا نے سن کے گھر آیا، اب گھر آ کے ایک اور پریشانی شروع ہو گئی کہ اب کیا کریں، یہاں سے کیا لے جائیں اور کیا رکھیں اور کیسے جائیں۔ بہرحال کراچی پہنچے، کراچی آ کے وہاں رہ گئے۔ اب کراچی رہنے کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہاں پر
ये मसला हमारे लिए बहुत बड़ा बन गया था कि किस इलाके में रहें, कहाँ रहें, है हमारे पास क्या, हम ले के क्या आए हैं। न सर्दी के कपड़े न गर्मी के कपड़े, वही कपड़े हैं जो हम धो धो के पहनते हैं। औरतों के न नहाने का बंदोबस्त तक, न रहने का बंदोबस्त, करें तो क्या करें। खैर वहाँ जिस तरह से वक्त गुजरा, इत्तेफाक से एक दो फिर मेरे साथी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिल गए, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो नतीजा ये हुआ कि फिर वहाँ से नौकरी मिली। नौकरी फिर मिल गई मुझे रियासत भावलपुर में। उस वक्त रियासत भावलपुर थी। खानपुर एक छोटा सा शहर था, वहाँ खानपुर में मुझे एज टीचर मुलाजमत मिली। बस अब वो खानपुर को ही मैं अपना वतन समझता हूँ। नौजवान नस्ल के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि उनकी तारीख की किताबें जितनी हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के असल मकसद से आगाह करें कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। जो कुछ इस मुल्क में हमारा है वो हमारी मिल्कियत है और हमने इसको बचाना है, हमने इसको गंवाना नहीं है। अगर गंवा दिया तो अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है कहीं भी आने जाने की, कहीं रहने की। इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर यहाँ की हर चीज़ की हिफाजत करें, हर एक का ख्याल करें, किसी मज़हब और मिल्लत और फ़िरके के दबाव में कभी ना आए। ये सोचें कि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ा फ़ख्र है।